ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند ذوق شوق درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل علا دی بے حد حمد و ثنا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر درود و سلام دا بے شمار مرتبہ نذرانہ عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل صد احترام انتہائی ادب و احترام دے لائق مسند صدارت تشریف فرما قبلہ سید محمد افضل شرازی صاحب اور بزرگوں دوستوں نمازی ساتھیوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اج دی اے محفل پاک حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی تندیل نورانی فیض ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بڑی 11ویں شریف دے حوالے نال جامع مسجد عمر فاروق دے اس پاکیزہ ماحول دے اندر انعقاد پذیر ہے. مختصر وقت دے اندر میری کوشش ہوئے گی کہ ایک حسین گلدستہ بنا کے بارگاہ غوثیت دے اندر پیش کر دیتا جائے. اسی اہل سنت و جماعت ہاں سانو اپنے مذہب تے اپنے مسلک تے بڑا ناز ہے اور ناز اس بات دا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑی جھولی دے اندر کرم ہی کرم پایا ہے.
ساریاں نسبتاں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سانو عطا فرمائیاں نے۔ دیکھو حضرات، پچھلا مہینہ گزریا ربیع الاول شریف دا۔ ربیع کہندے نے موسم بہار نو، اول کہندے نے پہلی نو۔ تو ربیع الاول دی نسبت ہے سرکار نال، جس مہینے دی نسبت سرکار نال ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انہوں پہلی بہار بنا دیتا۔ اور ربیع الثانی اس دی نسبت ہے حضور غوث پاک نال۔ ربیع دا معنی ہے بہار، ثانی دا معنی ہے دوسری۔ تو جس مہینے دی نسبت سرکار نال ہو گئی وہ پہلی بہار بن گیا، جس دی نسبت حضور غوث پاک نال ہو گئی رب نے انہوں دوسری بہار بنا دیتا۔ مہینہ او بھی شان والا، مہینہ اے بھی شان والا، او پہلی بہار ہے، اے دوسری بہار ہے، او ربیع الاول ہے، اے ربیع الثانی ہے، او بھی شان والا، اے بھی شان والا۔ او مہینہ او ہے، اس دی نسبت فاطمہ دے بابے نالے اور ان دی نسبت فاطمہ دے بیٹے نال ہے۔ مہینہ اے بھی شان والا، مہینہ او بھی شان والا۔ میں نے اپنے موضوع دے حوالے نال، کیونکہ آج حضور غوث پاک دی محفل پاک ہے اور موضوع بھی حضور غوث پاک دے حوالے نال ہی میں نے عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور و معروف سورت رحمان دے وچوں چند آیت بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان آیتان دے اندر اللہ تبارک و تعالی جل علا نے دو دریاواں دا ذکر فرمایا۔ بڑی ہی توجہ نال میری گفتگو ذرا سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین، اللہ نے فرمایا کہ دو دریا ملے۔ مرج البحرین، دو دریا ملے، یلتقیان، اللہ فرماندا ہے کہ ویکھن والیاں نو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح دو دریا آپس کے اندر ملے ہوئے نے، یلتقیان، ملے ہوئے نے، اکٹھے نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما برزخ، اللہ نے فرمایا کہ ان دو دریاواں دے درمیان پردہ ہے، رب نے ایک پردہ بنایا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ فرماندا ہے کہ اسی پردہ بنایا۔ ایک میٹھے پانی دا دریا ہے اور ایک کڑوے پانی دا دریا ہے۔ رب دی قدرت یہ ہے کہ میٹھا پانی کڑوے وال نہیں جاندا تے کڑوا جڑا ہے وہ میٹھے وچ شامل نہیں ہوندا، پردہ ہے لیکن نظر نہیں آندا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، لا یبغیان، اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے نو وہ کراس نہیں کردے، ایسا پردہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگے مزید ارشاد فرمایا یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی اپنی قدرت کاملہ دے نال انہاں دریاواں دے وچوں موتی نکالنے ہاں۔ کی نکالنے ہاں؟ موتی اور مرجان، لؤلؤ والمرجان، اسی لؤلؤ والمرجان نکالنے ہاں۔ اے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسی اپنے رب دیاں کڑیاں کڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے۔ سورت رحمان دیاں مقدس آیتاں نے جڑیاں میں نے آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتیاں، ایتھے علماء کرام نے بڑی ہی بحث فرمائی، مفسرین نے اپنیاں تفسیراں دے اندر بیان فرمایا کہ او دو دریا کیڑے نے جنہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دو دریاواں تو مراد ایک تو دریائے ظاہر مراد ہے اور ایک تو دریائے باطن مراد ہے، اور بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ ایک تو دریائے شریعت مراد ہے اور ایک تو طریقت مراد ہے۔
اور بعض نے فرمایا کہ ایک دریا تو طریقت مراد ہے اور ایک تو حقیقت مراد ہے. مختلف مفسرین نے تفسیراں بیان فرمائیاں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور محدث ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جڑی اس کی تفسیر بیان فرمائی نا کہ مرج البحرین یلتقیان، وہ دو دریا کیڑے نے جنہاں دا رب نے ذکر فرمایا، تو آپ فرماندے نے محدث ابن عربی لکھ دے نے کہ میرے نزدیک وہ دو دریا، ایک دریائے نبوت مراد ہے اور ایک دریائے ولایت مراد ہے. محبت نہ کہو سبحان اللہ. ایک تو مراد دریائے نبوت ہے اور دوسرے دریا تو مراد دریائے ولایت ہے. فرماندے نے کہ ایک نبوت دا دریا ہے، ایک ولایت دا دریا ہے. اے محدث ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ تفسیر بیان کر دے نے. اور محی الدین محدث ابن عربی اے او عالم دین نے جنہ دے ہاں اولاد نہیں ہوندی سی. آپ دے والد صاحب دے ہاں اولاد نہیں ہوندی سی. عرب دے رہن والے سن، عربی سن. رب نے بہت کچھ عطا فرمایا، بڑیاں دعاواں التجاواں کیتیاں، عرضواں کیتیاں، لیکن رب نے اولاد نہ عطا فرمائی. کسی نے دسیا کہ اس طرح کرو، بغداد شریف چلے جاؤ، اتھے حضور غوث اعظم تشریف فرما نے جو منہ دے وچوں نکال دیندے نے اللہ اس دی پوری فرما دیندا ہے. محبت نہ کہو سبحان اللہ. یہ محدث ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے والد گرامی عرب تو بغداد تشریف لے کے آئے حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر، اور آ کے عرض کیتی کہ میں بڑی دور تو سفر کر کے آیا اور بڑا تھوڑا نام اور شہرت سن کے آیا. آپ نے فرمایا کہنا کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی حضور مہربانی فرماؤ، دعا کرو، میرے ہاں اولاد کوئی نہیں، رب دا دتا ہویا سب کچھ ہے تے اللہ تعالیٰ میں نے اولاد بھی عطا فرما دے وے. حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے اس طرح نظر اٹھائی تے تحت الصراط لے کے عرش معلیٰ تک تے لوح محفوظ تک دیکھیا کہ رب نے ان دی قسمت کے اندر اولاد نہیں لکھی. آپ نے فرمایا کہ تیری قسمت کے اندر اولاد تے کوئی نہیں. پھر نظر اٹھائی تے لوح محفوظ تے ویکھیا تے ویکھ دے نے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے مینوں بیٹے عطا فرمانے نے نا، انہاں دے وچوں ایک بیٹا ہجے دنیا تے نہیں آیا، ہجے آن والا ہے، ہجے میری پشت دے اندر موجود ہے. حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی تندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خانے کعبے وال منہ کر کے بہ جاندے نے اور اس عربی نو فرمایا کہ تو اپنی پشت اپنی کمر میری کمر دے نال جوڑ کے بیٹھ جا. حضور غوث اعظم دے نال اپنی کمر جوڑ کے او عربی بیٹھ جاندا ہے. حضور غوث اعظم نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیتے، عرض کیتی مولا اے بڑا سفر کر کے بڑی تمنا لے کے میری بارگاہ دے اندر آیا ہے، یا اللہ اے دی قسمت دے اندر تو اولاد نہیں لکھی تے میرے دروازے دا منگتا کدی خالی نہیں گیا. یا اللہ میرے دروازے دا منگتا کدی خالی نہیں گیا، ان دی قسمت اندر اولاد کوئی نہیں تے مولا ایک بیٹا ہجے میرا بقایا ہے جیڑا ہجے اس دنیا تے نہیں آیا. مولا غوث پاک تیری پاک بارگاہ دے اندر دعا کرتے نے جیڑا بیٹا تو مینوں عطا فرمانا ہے، جیڑا میری پشت دے اندر ہے، مولا تو اینوں عطا فرما دے، ان دی پشت دے اندر منتقل فرما دے. دعا ختم ہوئی، میرے غوث اعظم نے فرمایا او عربی مبارک ہوئے، رب نے میری دعا نو قبول فرما رہے ہیں، رب میری جگہ تے تینوں پتر عطا فرما دے گا. او پتر جڑا مینوں ملنا ہے نا او ہن تینوں رب عطا فرما دے. اتنی شان ہے حضور غوث اعظم دی، ایویں نہیں لوگ یاریاں منا دے.
اے عربی چلا گیا، رب نے انہوں پتر عطا فرمایا، انہیں نام محی الدین جڑا نام رکھیا حضور غوث اعظم دی نسبت محی الدین ابن عربی، اے او عالم نے جڑی یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان تو مراد میرے نزدیک ایک دریائے نبوت ہے اور ایک دریائے ولایت ہے۔ دریائے نبوت جڑا ہے فرماتے ہیں کہ اے چلیا امام الانبیاء تو ہن میں نتیجہ دین لگا جس واسطے میں ساری تمہید عرض کیتی ہے، اور دوست پریشان نے کوئی سوچ رہے نے کہ موضوع غوث اعظم دے کہ سورۃ الرحمن دیاں ایتھا بیان کیوں ہوئیاں، ادھر ہن نتیجہ سننا۔ دریائے نبوت جڑا امام الانبیاء تو چلیا، اور دریائے ولایت جڑا ہے مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تو چلیا۔ تے نبوت دا جڑا فائز ہے اے سرکار کو ملیا آپ دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو، اور مولا علی کو پہلی ولایت دا فائز ہے ایسی جدو حضرت مولا علی دی اور بی بی فاطمہ زہرا دی شادی ہو گئی۔ محدث ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، جدو دو دریا ملے آپس دے اندر، دریائے نبوت امام الانبیاء تو چلیا، بی بی فاطمہ تو زہرا نو فیض ملیا دریائے نبوت دا، تے مولا علی کو دریائے ولایت پہلے ہی فیض موجود ہے۔ یہ جدو دریائے نبوت تے دریائے ولایت آپس دے اندر ملے، مرج البحرین یلتقیان تے فرما دینے ہون جڑے انہاں دے وچوں موتی نکلے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جدو اے دریا آپس دے اندر ملے تے موتی تے ہیرے نکلے، ایک دا نام امام حسن ہے، ایک دا نام امام حسین ہے، ایک دا نام امام حسن ہے اور ایک موتی دا نام امام حسین ہے۔ امام حسن کو بھی ڈبل فیض ہے، نبوت دا فائز بھی ہے اور ولایت دا فائز بھی ہے، اور امام حسین کو بھی ڈبل فیض، امام حسن کو بھی ڈبل فیض ہے، دونوں بھائیاں کولو۔ پھر ایتھو اے فیض چلیا، چلدا چلدا جیلان دے اندر پہنچیا، امام حسن انہاں کول ڈبل فیض چلدا چلدا ابو سہل موسیٰ جنگی دوست حضور غوث اعظم دے والد گرامی آپ تک پہنچیا، اور امام حسین دا جڑا ڈبل فیض ہے اے چلدا چلدا فاطمہ ام الخیر حضور غوث اعظم دی والدہ محترمہ کو پہنچیا۔ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی ڈبل فیض آیا، اور فاطمہ ام الخیر حضور غوث اعظم دی والدہ محترمہ آپ کو بھی ڈبل فیض آیا۔ آپ فرماندے جدو ہون یہ دو دریا آپس دے اندر ملے جیلان دے اندر، جدو دونوں دی شادی ہو گئی، مرج البحرین یلتقیان، جدو اے دو دریا آپس دے اندر ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تے جیڑا ہیرا دنیا تے آیا ان دا نام حضور غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر، اتنی شان ہے اور اتنا مقام ہے۔ آپ حسنی حسینی سید نے، باپ وہ بھی ولیاں دا سردار ہے، ماں وہ بھی ولیہ ہے، باپ بھی ولی ہے، جنہ باپ بھی ولی ہوئے ماں بھی ولی ہوئے تے پتر کیوں نہ ولیاں دا سردار پیدا ہوئے۔ پتر ماں باپ وہ ہے جڑا ایک سیب بخشان واسطے 12 سال گوڈی کردہ رہا،
تے ماں او ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، ماں او ہے جیڑی کدی کسے غیر محرم نال ہاتھ نہیں ملایا، کدی اکھ نال غیر محرم نو نہیں دیکھیا، کنا دے اندر کدی غیر محرم دی آواز نہیں آئی، جدو بھی آواز آئی ہے یا درود و سلام دی آئی ہے یا آزان دی آئی ہے، اللہ اکبر، آپ دے قدم کدی باہر نہیں دہلیز تو گئے، اتنی شان والی ماں ہے، اتنا شان والا جس دا باپ ہوئے۔ فرماندے نے جدو شادی ہو گئی نا تے مینوں تے دسیا گیا سی کہ 4 عیب نے جنہاں نال تہاڈی شادی کیتی گئی ہے، اکھاں تو نبینی ہے، کنا تو بہری ہے، ہتھاں تو معذور ہے، پیراں تو بھی معذور ہے۔ میں جدو اپنے کمرے دے اندر گیا، کمرہ عروسی دے اندر، تے تخت بچھیا ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تخت تے بیٹھی ہے، بڑے سونا لباس ہے، بڑا سونا نورانی چہرہ ہے، تے میں پیچھے آن لگا تے آواز آئی میرے سرتاج پیچھے نہ جاؤ، میں ہی تہاڈی دلہن اندر تشریف لے کے آ جاؤ۔ میں بڑا حیران ہویا کہ میری دلہن نہیں ہے تے کہندی میں تہاڈی دلہن تے اندر آ جاؤ۔ فرماندے جدوں میں اندر گیا تے میں پوچھیا کہ مینوں تے کچھ اور دسیا گیا لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ فرمان لگیاں تھانوں درست دسیا گیا ہے، اکھاں تو نبینی مینوں اس واسطے کیا گیا ہے جدوں دی ہوش سنبھالیے غیر محرم نو نہیں دیکھیا، اور کنا تو بہری اس واسطے کیا گیا جدوں دی ہوش سنبھالی ہے، غیر محرم دی آواز کاننے چ نہیں گئی، اور ہتھاں تو اپاہج اس واسطے کیا گیا ہے کہ جدوں دی ہوش سنبھالی ہے غیر محرم دی ہاتھ دے اندر میرا ہاتھ نہیں گیا، اور پیرا تو معذور اس واسطے میرے ابو نے کیا ہے جدوں دی ہوش سنبھالی ہے کدی دہلیز تو باہر پیر نہیں رکھیا۔ حضرت ابو صالح آپ دے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، واہ مولا میری محنت کتنا رنگ لائی ہے، تو میں نے کتنی نیک بیوی عطا فرمائی ہے۔ فرمان لگے اللہ والی زندگی بڑی پئی ہے تے آج ساری رات تیرے ورگی مینوں بیوی مل گئی، میرے ورگا تینوں شوہر مل گیا، آج ساری رات شکرانے دے نفل نہ ادا کریے، ساری رات شکرانے دے نفل ادا کر دے رہے، تے جیڑا بیٹا پیدا ہوئے غوث اعظم نہ پیدا ہوئے تے اور کون پیدا ہوئے؟ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی تندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس وقت اپنی والدہ مائدہ دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئے نے، رات پہ جان دیئے، حضرت ابو صالح آپ دے والد گرامی سو جاندے نے، قسمت جاگ پہن دیئے، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے، کدی ہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی ہو غریباں دے رسول اللہ، اے گناہگارہ میرا تیرے ملے ہیں یا آپ فرماندے نے سو جانا قسمت جاگ پہندیے، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام والدوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں زاغ دے کاجل والے محبوب میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے۔ میں ادب کرنا عرض کیتی آقا بڑی مہربانی فرمائی جے، اپنے غلام دے آج کس طرح کرم فرمایا جے۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابا سہلے، اے ابو سہلے، عرض کی دی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا آج میں تینوں مبارک دین واسطے آیا ہوں، آج میں تینوں مبارک دین واسطے آیا ہوں، کیونکہ جڑا تیری گودی دے اندر بیٹا آیا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، وَهُوَ وَالَدِي، اے بے منزلہ میرے بیٹے دے اس طرح جس طرح میرا بیٹا ہے۔ فرمایا وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، اے جڑا تیرا بیٹا آیا ہے اے رب دا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ دا بھی محبوب ہے۔
غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے۔ فرمایا میرا بھی محبوب ہے، رب دا بھی محبوب ہے۔ عرض کی تھی آقا بڑی مہربانی تسی تشریف لے کے آئے جے۔ میرے آقا کریم تشریف لے کے چلے گئے۔ ادھر فرماتے نے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی جس رات جس دن پیدا ہوئے نے، رب نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا اج غوث اعظم دی ولادت دی برکت نال کسے بی بی دے گھر بیٹی پیدا نہ ہوئے، اج سب نو اسی بیٹے عطا فرما رہے نے۔ ایک دو نہیں، چار پنج نہیں، 100 200 نہیں، 700 عورتاں اس وقت امید نال سن تے رب نے سب نو حضور غوث اعظم دی ولادت دی برکت نال بیٹے عطا فرمائے نے۔ تے کوئی بیٹا شرابی پیدا نہیں ہویا، زانی پیدا نہیں ہویا، بے نمازی پیدا نہیں ہویا، ڈاکو پیدا نہیں ہویا، بلکہ غوث اعظم دی ولادت دی برکت نال رب نے تمام بیبیاں نو بیٹے بھی عطا فرمائے نے۔ سارے دے سارے اپنے ولی عطا فرمائے نے، سارے دے سارے اپنے ولی عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم دی عمر مبارک جدو 4 مہین 4 سال یا 5 سال دے درمیان ہو گئی، والدہ فرما دیا نے میں لے کے گئی قاری صاحب کول، قاری صاحب میرے بچے نو اللہ دا قرآن پڑھاؤ۔ قاری صاحب پڑھا دینے پڑھ بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک عرض کر دینے استاد جی اعوذ باللہ تے بسم اللہ تے سورت فاتحہ تے نورانی قائدہ پڑھان دی لوڑ گوئی نہیں، 18 سپارے زبانی یاد نے سنانا چاہنا وا۔ 18 پارے مختلف روایتہ نے 15-18 پارے۔ استاد جی پریشان ہو گئے، بیٹا جب پہلے دن درس میں چاہیں تے بچے سورت فاتحہ اور حروف تہجی بھی نہیں آندی، کئی کے دن لگا دیندے نے، تو 18 سپارے پہ سنانا ہے۔ عرض کی تھی استاد جی میرا کمال نہیں میری ماں دا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں بلکہ میری ماں دا کمال ہے۔ بیٹا یاد تو کر رہے ہیں اور اپنے کمال نو اپنی ماں وال منسوب پیا کرنا ہے۔ عرض کی تھی حافظ جی استاد جی اے میرے استاد محترم یہ میری ماں دا کمال ہے، کیونکہ جدو میں اپنی ماں دے شکم دے اندر آیا، ماں دے پیٹ دے اندر آیا، میری ماں نو اتنے سپارے زبانی یاد سن، میری ماں گھر دا جڑا بھی کام کر دیئے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیئے، وہ برتن دھون دیئے تے رب دا قرآن پڑھ دیئے، وہ آٹا گن دیئے تے رب دا قرآن پڑھ دیئے، وہ کپڑے دھون دیئے تے رب دا قرآن پڑھ دیئے، وہ گھر دی صفائی کر دیئے تے رب دا قرآن پڑھ دیئے۔ اے استاد جی میں ماں دے شکم دے اندر اپنی ماں کو لو قرآن سن سن کے یاد کر لیا ہے۔ نہ پوچھن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو ید بہزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرمان دینے کہ جدو میری 10 سال دی عمر ہو گئی نا تے ایک قافلہ مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ عرض کی تھی امی جان دل کردہ ہے کہ حضور دے روزے تھے جاما مدینہ پاک ویکھاں۔ فرمایا بیٹا تیری پڑھن دی عمر ہے ہجے پڑھیا کر۔ عرض کی تھی امی میرا بڑا دل کردہ ہے، چلو ٹھیک ہے اگر اجازت نہیں ہے تے میں نو چھت تے چڑھن دی اجازت دیو، میں او قافلہ ویکھ لواں جڑا حضور دے روزے وال جا رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، چھت تے چڑھے تے قافلہ نظر آ رہے ہیں۔ اچانک گرد و غبار تے پھر قافلہ نظر آنا بند ہو گیا، پتہ نہیں حضور غوث اعظم دے دل دے اندر کی خیال آیا۔ رب نے فرمایا فرشتیوں سارے حجابات حضور غوث اعظم دے سامنے اٹھا دو۔ سارے حجابات اٹھ گئے۔ فرماتے نے سجے پاسے مینوں خانہ کعبہ پہ نظر آندا ہے، کھبے پاسے مصطفیٰ دا روزہ پہ نظر آندا ہے۔
اتنی نشانہ آپ نو بچپن دے اندر ہی رب تعالیٰ نے عطا فرمائیاں. اور جدو آپ تعلیم حاصل کرنے واسطے گئے بڑا مشہور واقعہ ڈاکوؤں نے گھیرا ڈال لیا سب نو لوٹ لیا. جدو آپ دی واری آئی پوچھیا بیٹا تیرے کول کی ہے تے کوئی نہیں دسدا جی میرے کول اتنے پیسے نے. آپ نے فرمایا جی میرے کول درہم نے میرے کول دینار نے. وہ چور کہنے لگا بچہ ہے شاید ویسے جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا آیا تے اس نو بھی آپ نے ہی جواب دیتا. پکڑ کے تے اپنے گرو جیڑا انہاں دا بڑا ڈکیٹ سی اوندے کول لے گئے. یہ کہندے میرے کول درہم تے دینار نے. فرمایا بیٹا تیرے کول کتھے نے؟ جس جگہ تے ماں نے سیتے ساننا اوتھے انگلی رکھ دیتی. جدو کھولے تے 40 دینار نے. بیٹا تو چھپا لیندا تو جھوٹ بول لیندا. آپ نے فرمایا جھوٹ بولن دی مینوں ماں نے اجازت ہی نہیں عطا فرمائی ہے. میں اپنی ماں نال وعدہ کر کے آیا کہ بیٹا عبد القادر اگر میرا پتر ہے تے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا. 11ویں شریف دی محفل پاک اندر آن والے ہو ایک پیغام تے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ نا. غوث پاک دا لنگر بھی کھاؤ اور آپ دی تعلیمات تے بھی عمل کر کے دکھاؤ. ساری زندگی جھوٹ بولنا. ڈاکواں دا سردار کہنے لگا کہ واہ بیٹا تو اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ پورا پہ کرنا ہے تے میں خدا نال وعدہ خلافی پہ کرنا. ہاتھ اگے کر میں تینوں رب دا ولی مننا اور میں تیرے ہاتھ تے سچے دل نال توبہ کرنا. رب نے انہوں توبہ دی توفیق بھی عطا فرمائی تے حضور غوث اعظم دی نگاہ دی برکت نال رب نے انہوں اپنا ولی بھی بنا لیا ہے. آخری بات عرض کر رہے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ تو بچپن دا واقعہ ہے نا آپ دا. ایک آپ جدو اللہ دے ولایت دے بہت سارے درجے آپ نے طے فرما لے غوثیت آپ نو مقام مل گیا. ادو بھی ایک چور آپ دے پیچھے لگ گیا. آپ دا جبہ بڑا قیمتی ہوندا سی بڑے درما دا آپ دا جبہ سی جڑا رب دی بارگاہ اندر جدو آپ حاضر ہوندے تے آپ اچھے کپڑے پہن کے آندے. اور سانو بھی یہ دسیا کہ جدو اللہ دی بارگاہ اندر آنا ہے سب تو بڑی بارگاہ ہے. اچھے کپڑے پہن کے آؤ. اور خاص طور تے نماز فجر دے ٹائم کچھ دوست جڑے نے وہ جڑا واک ٹائم انہوں نے اپنا لباس پہننا ہوندا ہے وہ فجر دی نماز دے پہن کے آ جاندے نے کہ تاکہ بعد جا کے سانو تبدیل نہ کرنا پوے. اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. اچھا لباس جڑا خوبصورت ہے کوشش کرو اللہ دے گھر دے اندر پہن کے آیا جائے. بڑا قیمتی جوبہ آپ دا. بیان کر کے درس دے وچوں آپ نکلے تھے چور بھی پیچھے پیچھے لگ گیا. اگے اگے غوث تے پیچھے پیچھے چور. اگے اگے غوث پاک تے پیچھے پیچھے چور. جدو آپ اپنے حجرے مبارک دے اندر گئے تے کلی تے ٹنگیا تے آپ نے مصلا بچھایا تے نفل شروع کر دیتے. چور کہندے میرے ہاتھ کام بن گیا مینوں تے جوبہ چاہیے سی جوبہ اتار دیتا ہے میں تے لے جاواں گا. دروازہ کھلے تے آپ چور اندر آیا دیکھیا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تے کلی تے آپ دا جوبہ مبارک ٹنگیا. جوبے نو ہاتھ پایا غلط نیت نال غلط ارادے نال تے اکھاں دی بینائی سلب کر لی گئی. اے رب دے دوست نے. اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی. بڑا پریشان ہو گیا. چھوڑیا اکھاں ملیاں کہندے اکھاں نو کی ہو گیا. پھر کہندے ویسے اندھیرا آ گیا ہوئے گا. اے ولی کی کر سکتے ہیں کیونکہ چوراں دا عقیدہ ہے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے. اے کنہاں دا عقیدہ ہے؟ چوراں دا. کہ نبی تے ولی کچھ نہیں کر سکتے چوراں دا عقیدہ ہے. صحابہ کرام دا اور صحابہ دے منن والے دے عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی اور ولی رب دی طاقت نال جو چاہن او کر سکدے نے. اللہ دی عطا کردہ طاقت نال اپنی ذاتی طاقت نال کچھ نہیں کر سکدے. رب دی عطا کردہ طاقت نال ادھر ہاتھ پایا تے نبی نہ ہو گیا. اکھاں مڑیاں پھر ٹھیک ہو گیا. پھر کہندے جاؤ سامنے دروازہ ہے تے پوری تسلی کر کے دروازے وال تے پھر جدو ہاتھ پایا تے پھر اکھاں جڑے نبی نہ ہو گیا. پھر جدو تیسری واری ہاتھ پایا تو ارادہ کیتا نا ادھر آپ دے دروازے سے دستک ہو گئی. چور بڑا پریشان ہو گیا کہ ہونے نہ سلام پھیرنا ہے باہروں کوئی آئے گا تے میں تے پکڑیا جاواں گا. جلدی نال ادھر ادھر دیکھیا تے حضور غوث پاک دے نا حجرے مبارک دے کونے وچ صف لپیٹی ہوئی ہے. انہاں دے حجرے وچ اور ہے بھی کی سی صف مبارک لپیٹی او پئی ایک سائیڈ تے. چور جلدی نال نا انہیں جبہ چھوڑیا تے صف دے اندر چھپ گیا کہ میرا کیڑا پتہ لگنا ہے. ٹھیک ہے جدوں کوئی آئے گا ملاقات کر کے چلا جائے
جائے گا میں پھر چلا جاواں گا. دستک ہوئی تے حضور غوث پاک نے سلام پھیریا. فرمایا دروازے تے کون آیا ہے؟ آواز آئی میں خضر علیہ السلام ہاں. اہلا و سہلا مرحبا حضور تشریف لے کے آؤ. ادھی رات دا ٹائم ہے تے تسی کدھر آئے جے؟ فرمایا فلاں علاقے دا نا کتب فوت ہو گیا تے کتب دی ضرورت ہے, کتب لین واسطے آیا. آپ نے فرمایا بھی رات دا وقت ہے, اگر نفل پڑھنے نے تے مصلی حاضر ہے, اگر آرام کرنا تے بستر حاضر ہے, صبح ہوئے گی تے آپا کوئی بندوبست کر لواں گے. حضور اگر راتوں رات کتب تو بغیر وہ علاقہ جڑا ہے اس نو کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اچھا اندہ مطلب ہے تو انہوں ہونے ہی چاہیے کتب جی ہونے ہی چاہیے. آپ نے فرمایا ہے پیارے خضر تواڈی مرضی ہے, اگر صبح لینا چاہو تے صبح لے جاؤ, اگر ہونی چاہیے جے ایک کتب ساڑی صف دے وچ لیٹیا ہویا ہے, ایک کتب صاف اندر بھی ہے وہ لے جاؤ. حضرت خضر فرماندے جی ہونے لے کے جانا ہے تاں تو انہوں تکلیف دیتی ہے. وہ چور جڑا ڈر گیا یہ تے مینوں ہن یہ مذاق پیا کردے نے تے ہن مینوں تے بڑا کٹاپا بھی پوے گا تے پہلے تاڑ کے بیٹھے سن مینوں تے پتہ ہی نہیں چلیا. یہ چوراں دا عقیدہ ہے کہ صف اندر نہیں پتہ لگدا ولیاں نو, انہاں نو یہ نہیں پتہ کہ تے نگاہ پان تے لوح محفوظ دی عبارت پڑھ لے دے نے, یہ تے تحت الصراط تک ویکھ لے دے نے تے پھر کمرے دے اندر تو چھپ کے بیٹھے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نہ ہولی ہولی قریب گئے. آپ نے فرمایا کتب صاحب باہر آؤ. آپ نے فرمایا کتب صاحب باہر تشریف لے کے آؤ. وہ ڈرے پیا حضور میں کتب نہیں ہاں میں تے چور ہاں. آپ فرمان نہیں تو کتب ہے. کتب صاحب باہر تشریف لے کے آؤ. وہ ڈردا کہنے لگا حضور میں کتب نہیں ہاں میں تے چور ہاں, میں ایس کام واسطے آیا سا, جبہ چوران واسطے آیا سا تے میں ہن پھس گیا واں, تسی تشریف لے کے آگے جے میں چور ہاں. حضرت خضر علیہ السلام مسئلے دی تہ تک پہنچ گئے. آپ نے فرمایا تو جنی دیر تک غوث اعظم دی نگاہ دے وچ نہیں آیا سے تو چور سے, تو ڈاکو سے, تو لٹیرا سے, لیکن ہن غوث اعظم نے نگاہ پا دیتی ہے, ہن تو وقت دا کتب بن گیا ہے, کتب بن گئے. او ڈردا نا حضور غوث اعظم دے قدماں دے وچ ڈگ پیا, رو پیا, کہنے لگا حضور میں تے چور ہاں تے لوگ چوراں نو سزا دیندے نے تسی کتب بنا دیتا. لوگ تے چوراں نو سزا دیندے نے, لوگ تے چوراں نو مار دے نے, تسی مینوں کتب بنا دیتا ہے. ان دی وجہ کی ہے, اے بات بڑی سنن والی, ان دی وجہ کی ہے میرے غوث اعظم مسکرا پے تے مسکرا کے فرمایا تو پاویں چور سے پر آیا جو غوث دے بوئے تے سے, پاویں چور کیوں نہیں تو چور سے لیکن غوث اعظم دے دروازے تے آ گیا ہے تے میرے در دا منگتا کدی خالی نہیں گیا. فرمایا تو بڑا عجیب چور ہے, لوگ مال چوری کر دینے پر تو تے جبہ چوری کرنے واسطے آیا ہے نا. کہندہ جی بالکل میں جبہ چوری کرنے واسطے آیا. فرمایا اگر تو خالی ہاتھ جاندہ تے میرے دروازے نو داغ لگ دائے کہ غوث دے در تے کوئی گیا تے خالی ہاتھی آ گیا. فرمایا خالی ہاتھ نو میں بھیجنا نہیں سی, تو چور بڑا عجیب ہے, تو جبہ لین واسطے آیا ہے تے جبہ او پا سکتا ہے غوث دا جڑا کتب ہوئے. تو چور بڑا عجیب ہے, اگر کوئی مال دی چوری کرنے واسطے آندا پھر اور باسی یہ جبہ غوث دے تے پا او سکدا ہے جیڑا کتب ہوئے. یہ تو خالی ہاتھ جاندہ تے میرے دروازے نو داغ لگدا سی. میں آج جڑے نفل پڑھ رہا سا او اپنے واسطے نہیں پڑھ رہا سا, تیرے واسطے پڑھ رہا سا. عرض کیتی مولا کتب تو بنا دے جبہ میں دے دینا. عجب شان تیری یا غوث جلی ہے, عجب شان تیری یا غوث جلی ہے. آتا جو چور تو بنتا ولی ہے.
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقریر گئی۔ اللہ تعالیٰ سالو سب حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیض نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی اس پیاری پیاری نورانی محفل پاک کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے وسیلہ نجات بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس